لیکن گنانوں کے جو مطلب ہیں جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمیں گنانوں کے اندر انٹرسٹ نہیں رہتا. 7-5 کا ایک بڑا کامن گنان ہے، لیکن آپ سنو گے کہ اس میں کیسی کیسی اچھی باتیں بیان کی ہیں، اچھے خاصے بھید ہیں، دنیا بھی ہے، اس میں دین بھی ہے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہ جی سوامی ہماری واڑی ماہ گور برما سیچن ہار سوامی تماری واڑی ماہ گور برماسی چنہار نوے کھنڈے مائے سیچے رو پیا سوامی سیچے انتیا پار. ہمارے گنانوں میں ہمارے پیروں نے بہت سی ٹرمینالوجیز بنائی ہیں اور ہمیں وہ تمام چیزیں سمجھنی چاہیے. ہمارے ہاں ایک ٹرم ہے سوامی، کہیں شاہ لکھا ہے، کہیں مولا بھی لکھا ہے. جہاں جہاں سوامی کا لفظ آتا ہے، شاہ کا لفظ آتا ہے، تو وہاں کا مطلب حضرت امام کا وہ نور ہے جسے ہم خداوند عالمین کہتے ہیں. دیندارو، ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ باطنی مذہب ہے. اپنے مولا نے بہت دفعہ اپنے فرمانوں کے اندر انگریزی زبان کے انگلش کے 2 لفظ بولے ہیں، ایکسوٹیرک اینڈ ایسوٹیرک. ایکسوٹیرک کا مطلب ہے ظاہری مطلب، ظاہری حالت، اور جو ہم عام لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. ایسوٹیرک مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں اپنے من میں سمجھنا ہے، جو اصل اور حقیقت ہے. میں آپ کو ایکسوٹیرک اور ایسوٹیرک کا فرق بتانے کے لیے ایک چھوٹی سی میں دلیل دیتا ہوں. ایک آدمی نے پڈنگ کھائی ہے، چمچہ اٹھایا ہے اور منہ میں ڈالا. پڈنگ کھائی یہ ظاہری چیز ہے، یہ ایکسوٹیرک چیز ہے، مگر جو سواد آیا وہ تو بیان نہیں ہو سکتا. جو سواد آیا وہ باطنی چیز ہے، اسی کو ہم ایسوٹیرک کہتے ہیں. حضرت امام ظاہر میں ہم ایک انسان لگتا ہے اور ظاہری میں وہ ایک انسان جیسا ہے. اس کا بدن ہے، اس بدن نے جنم لیا، یہ بدن بیمار بھی ہوتا ہے. دنیا بھانے حضرت امام کا بدن بچہ بھی تھا، جوان ہو گیا، ابھی وہ مڈل ایج میں ہے. ایک دن حضرت امام کا بدن بوڑھا ہو جائے گا اور ایک دن یہ بدن گزر بھی جائے گا. امامت کو مولا کے شریر کے ساتھ کوئی سبند نہیں. ہم جس کو امامت کا نور کہتے ہیں وہ نہ تو کبھی پیدا ہوتا ہے، نہ کسی نے اس کو جنم دیا، نہ اس کو بیماری ہے، نہ اس کو بڑھاپا ہے، نہ کبھی وہ مرتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ ہی رہے گا. اس چیز کو ہم مانتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی. جس کو نہ کبھی موت ہے نہ جنم ہے. امام کے نور کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ اس کو کھانے پینے کی محتاجی ہے. امام کے نور کو نہ بیماری لگتی ہے، نہ اس کو دوا دارو چاہیے. امام کے نور کو کوئی بڑھاپا کمزوری کبھی نہیں آتی.
امام کے نور کو نہ کسی نے جنم دیا ہے نہ وہ مرے گا. اس چیز کو ہمارے گنانوں کے اندر سوامی کہا گیا. اس نور کو ہمارے گنانوں میں شاہ کہا گیا. اس نور کو ہی ہم مولا کہتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں اپنے مذہب کی سمجھ لینی چاہیے، اور یہ چیز جب ہمارے بچے بڑے ہوئے تو انہیں سمجھانا چاہیے کہ باطنی اور ظاہری مطلب کے اندر کیا فرق ہے. ہم اسماعیلی لوگ مسلمان ہیں. اسلام کے اندر ایک اللہ ہے. اللہ کو دو ماننا کفر ہے. اللہ کا بھاگیدار ماننا شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ عظیم سے عظیم گناہ ہے وہ شرک ہے. خدا سب گناہ بخش دے گا، لیکن خدا کے بھاگیدار کو ماننا وہ گناہ کبھی نہیں بخشا جائے گا. ہم اسماعیلیوں نے الحمدللہ کبھی بھی شرک نہیں کیا. ہم نے کبھی دو خدا نہیں مانے، دو سے زیادہ بھی نہیں مانے. ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. نہ اس کو کسی نے جنم دیا نہ وہ جنم دیتا ہے. ہماری دعا کے اندر 3 دفعہ صبح شام ہم یہ ڈکلیریشن کرتے ہیں، اور ہم اسی کو نور کہتے ہیں. یہی وہ نور اور اتھارٹی اور طاقت ہے کہ جو اس دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے موجود ہے، اور ہم اس کو امامت کا نور کہتے ہیں. تو پیر شمس کہتی ہیں اے سوامی، یعنی اے خدا مولا، تمہاری ایک واڑی ہے، ایک باغیچہ ہے. جماعت خدا کی واڑی ہے. واڑی کہتے ہیں گارڈن کو. اس گارڈن کے اندر پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، جدی جدی طرح کے ویرائٹیز ہیں، پھولوں کی بھی پھلوں کی بھی. ابھی ان پھلوں اور پھولوں کو جو کسی گارڈن میں ہوئے تو ہم اس کو پانی دیتے ہیں. پانی دینا ضروری ہے. اگر پانی نہیں دیں گے تو وہ سوکھ جائے گا. اب جماعت جو واڑی ہے تو کون سا قسم کی؟ ہماری جو روحیں ہیں، ہر ایک ہم انسان کے اندر ایک سول ہے. یہ سول پھول کی طرح ہے. ہمارا جو روح ہے وہ ایک پھول کی طرح ہے. اس اگر پھول کو ہم نے پانی نہ دیا تو یہ پھول کملا جاتے ہیں، اور پھول بڑی جلدی کملا جاتے ہیں. کوئی بعض ہم میں ایسے ہیں کہ جو فروٹ کی طرح ہیں، کہ جو لوگوں کو ذائقہ دیتے ہیں، لوگوں کا پیٹ پالتے ہیں. ہمارے اندر جماعت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سیوا کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. وہ لوگ کہ جو جماعت کی خدمت کرتے ہیں، جو جماعت کو کچھ دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، گنن سناتے ہیں، یا سیوا خدمت کر کے لوگوں کا مدد کرتے ہیں. کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی جھاڑو نکالتا ہے تاکہ جماعت خانہ کلین صاف رہے. کوئی کسی کو بوڑھے شخص کو لے آ کے جماعت خانے میں چھوڑ جاتا ہے، جماعت خانے سے گھر چھوڑ جاتا ہے. دعا پڑھانے والے، گنن بولنے والے، یہ لوگ جو ہیں وہ پھل کی طرح ہیں. پھل کہتے ہیں جس کو ہم کھا سکیں، جس سے ہمارے پیٹ کے اندر طاقت اور بھرن پوشن ہو سکے. مشنریز بھی اسی کیٹیگریز میں ہیں. اب وہ لوگ کہ جو ظاہر میں کوئی طرح کی مولا کے گھر کی خدمت نہیں کرتے، لیکن عبادت کرتے ہیں، مولا کو یاد کرتے ہیں، تسبیحاں نکالتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، شریر کی بدن کی کوئی ظاہری سیوا نہیں کرتے، وہ پھول کی طرح ہے کہ ان کی سگندھ جو ہے، ان کی خوشبو جو ہے، ان کی جو عبادت بندگی ہے، اس کی وائبریشنز دوسروں کو ملتی رہتی ہیں. تو واڑی کے اندر پھول بھی ہیں، واڑی کے اندر پھل بھی ہیں. ان سب کو پانی کی ضرورت ہے، اور پانی جو ہے وہ وائز ہے. وائز کو پانی کہا گیا. میرے کو 55 برس ہوئے دنیا کے اندر گھومتا ہوں، وائزیں کرتا ہوں. مشنریوں کو جماعتوں کی اور جماعتوں کے کراس سیکشن کی جتنی خبر ہوتی ہے اتنی کسی اور آفیسر کو نہیں ہوتی، کیونکہ مشنری ساری زندگی گھومتے رہتے ہیں. طرح طرح کے لوگ بھی ان کو ملتے ہیں، جماعتیں بھی ملتی ہیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جس جماعت کے اندر علم، گنان، مشاہدہ، وائز گھٹ جاتی ہے،
जमात का जो स्ट्रक्चर ईमान का है वो कमजोर हो जाता है। वाज बहुत जरूरी चीज है। आप किसी अच्छे मिशनरी की इंतजार न करो, लेकिन हर जमात के अंदर आपकी तो यहाँ 300 आदमियों की जमात है, एक दो तो ऐसे निकालो कि जो अठवाडिये में एक दिन भले 10 मिनट मगर वाज किया करे। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि मेरे जितने पंजे भाई हैं वो मिशनरियों की तरह हैं। मिशनरियों के काम सिर्फ वाज करना नहीं होता, मिशनरी गाइड भी करते हैं, सवालों के जवाब भी देते हैं, झगड़े भी पताते हैं। दो भाई हैं, बाप बेटे हैं, कहीं भी मियाँ बीवी हैं, कभी उनमें कुछ झगड़े होते हैं, फिसाद होता है, तो ये मिशनरियों का काम है कि जो इनको मिटा देते हैं। काउंसिलें तो अभी 80 बरस हुए बनी, 80 बरस के पहले काउंसिलें नहीं थी। 1901 में काउंसिल बनी इंडिया के अंदर और 1905 में काउंसिल बनी अफ्रीका के अंदर, और यहाँ तो अभी 10 साल के 12 साल हुए इमाम ने काउंसिलें बनाई। पहले जमाने में काउंसिलें न थी और ये काम मिशनरीज किया करते थे या मुखी किया करते थे। ये भी एक बातूनी इल्म है। तो जो लोग सिंचन करने वाले मिशनरीज हैं उनकी जमातों में बहुत जरूरत है, और वो पीर के पीछे चलने वाले हैं, पीर का काम करने वाले होते हैं। तो स्वामी तुम्हारी वाड़ी माँ गुरु ब्रह्मा सिंचन हार। गुरु ब्रह्मा से मतलब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। स्वामी से मतलब अल्लाह का नूर है, गुरु ब्रह्मा से मतलब नबी का नूर है। हजरत रसूल पाक फरमाया कि खुदा ने सबसे पहले सृष्टि रचने से पहले मेरा नूर अपने नूर में से जुदा किया, और फिर मेरे नूर में से नबी फरमाते हैं सारी सृष्टि की रचना हुई। अना मिन नूरुल्लाह व कुल्लुहुम मिन नूरी। मैं अल्लाह के नूर में से हूँ और हर चीज मेरे नूर में से निकली है। यह चीज अगर सच पूछो तो खल्क करने वाला, क्रिएट करने वाला मोहम्मद का नूर है, इसीलिए उसको गुरु ब्रह्मा कहा। और यही चीज हम पीर के नूर को मानते हैं। पीर का जो नूर है वो माँ की तरह है। माँ रहम वाली, नरम, दुख उठाने वाली, प्रेम करने वाली होती है। यही हालत नबी के नूर की है। कुरान पाक में रसूलुल्लाह के लिए फरमाया कि या मोहम्मद आपको हमने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। आलमीन प्लूरल सेंस है आलिम की। आलिम यानी दुनिया, यूनिवर्स। यहाँ आलमीन का मतलब है यूनिवर्सेस। हमको रसूलुल्लाह फरमाया कि अल्लाह ताला ने 18,000 यूनिवर्सेस पैदा किए हैं, 18,000। और एक यूनिवर्स का हमको अभी तक पता नहीं लगा। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अभी तक लाइट हमारी जमीन के ऊपर पहुंच नहीं सकी। ऐसे बाज स्टार्स इतनी दूर हैं, लाइट की स्पीड से अगर आप ख्याल करो तो हमारा कंप्यूटर भी शायद काम न करे, इतनी दूर है। तो इस तरह 18,000 जो दुनियाएं आलिम यूनिवर्सेस, अरबी जबान में इसको कायनात कहते हैं, ये जो पैदा किए हैं ये तमाम मोहम्मद के नूर से बनाए गए। तो फरमाते हैं पीछे मत कि ये जो मोमिनों की जो ईमान और रूहें हैं वो तेरे बगीचे के फल फूल हैं, उनको सिंचन देने वाला, उनकी रखवाली करने वाला, पानी देने वाला गुरु ब्रह्मा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज ये दोनों जामे शाह का और पीर का हाजिर इमाम के पास है। ये भी ताली का मुबारक रहता है। मौला फरमाता है कि आई सेंड माई बेस्ट लविंग पैटर्नल मैटरनल ब्लेसिंग्स टू द जमात ऑफ कैनेडा। इस तरह ताली का आता है। यानी पैटर्नल कहते हैं बाप के तौर पे, मैटरनल कहते हैं माँ के तौर पे, यानी बाप के तरीके और माँ के तरीके से। ये दोनों चीजें जो हैं, इसलिए कि हजरत इमाम शाह भी है,
حضرت امام پیر بھی ہے، اس کے اندر وہ اللہ کا نور بھی ہے کہ جو نبی محمد کے نور بنانے سے پہلے کا نور تھا، اور اس کے اندر وہ نور بھی ہے کہ جو نبی محمد کا نور ہے۔ یہ دونوں نور حضرت امام کے پاس ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے روحانی باپ بھی ہے، ہمارے لیے روحانی ماں بھی ہے۔ 9 کھنڈے میں سیچے روپیہ دنیا کے اندر ہمارے پیروں کے دیکھو پیشمت کو 900 برس ہوئے۔ 900 برس پہلے جیوگرافی کی حالت بڑی تنگ تھی، آج ہمیں پتہ لگتا ہے ایروپلین ہونے کی وجہ سے ہمارے کمیونیکیشن بڑھ گئے، ریڈیو آ گئی، ٹیلی ویژنس آ گیا، ہماری ٹریولنگ بہت بڑھ گئی، اس کے لیے آج ہم کو پتہ لگتا ہے کہ دنیا کس طرح ہے۔ کبھی ہمارے گنانوں کا حال دیکھو تو 900 برس پہلے تو یورپ سویا ہوا تھا، یورپ میں کوئی سائنٹسٹ پیدا نہ ہوا تھا اس وقت۔ پیشمت کے زمانے میں نہ کوئی نیوٹن تھا نہ کوئی گیلیلیو تھا، مگر پیشمت نے ہم کو 900 برس پہلے فرمایا کہ اس گلوب کے اوپر، ہماری اس ارتھ کے اوپر 9 کھنڈ ہیں، کھنڈ کہتے ہیں کانٹیننٹ کو، اور دیپ جہاں جہاں بھی ہمارے پیروں نے گنانوں میں دیپ کا لفظ لکھا ہے تو دیپ کا مطلب ہوتا ہے سب کانٹیننٹ، کھنڈ کا مطلب کانٹیننٹ۔ ابھی معمولی طور کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سامنے آج کتنے کھنڈ ہیں؟ 2 تو امریکہ کے ہیں، نارتھ اور ساؤتھ امریکہ، ایک یورپ ہو گیا، ایک افریقہ ہو گیا، ایک آسٹریلیا ہو گیا، ایک ایشیا ہے۔ لیکن حقیقت کے اندر آپ کبھی آپ دیکھو تو ایشیا اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک کھنڈ تو نہیں ہے، پرانی لینگویج کے حساب سے ایشیا بھی 2 کھنڈ ہیں۔ ایک وہ کھنڈ ہے کہ جس کو ہم ہندوستان اور مڈل ایسٹ کہتے ہیں، اس کے اندر چائنا آتا ہے، اور دوسرا وہ کھنڈ ہے کہ جو سارا سائبیریا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ملک جو ہے ایریا کے حساب سے تو وہ رشیا ہے، رشیا itself is a کھنڈ۔ تو اس طرح سے یہ 7 کھنڈ ہیں، اور 9 کھنڈ کی جو بات کی تو وہ 9 کھنڈ میں ایک تو وہ آرکٹک اوشن ہے، اس کے اوپر کا جس کو ہم آرکٹک کانٹیننٹ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے انٹارکٹیکا۔ پیر کے شمس کے 900 برس پہلے کون جانتا تھا کہ یہاں 9 کھنڈ ہیں؟ حالانکہ اس زمانے کے اندر ٹریولنگ نہیں ہوئی تھی، اس زمانے کے اندر نہ تو کوئی مارکو پولو پیدا ہوا، اس زمانے کے اندر نہ تو کوئی ایسا پیدا ہوا کہ جس نے نئی ورلڈ کو ڈسکور کیا۔ بہت مشکل کی بات تھی، لیکن پیروں کے پاس چونکہ روحانی طاقت ہے، اس کے لیے روحانی گنان میں سے جو خبر پڑتی ہے وہ دنیا کے گنانوں میں سے پتہ نہیں چلتا۔ آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں کہ روحانی علم کیا چیز ہے۔ وہ علم باطنی ہے۔ 1400 برس پہلے مولا علی ایک دن بیٹھے تھے، ایک یہودی آیا۔ مولا علی ہمیشہ کہا کرتے تھے مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے۔ یہودی نے سوال کیا، کہتا ہے یا علی، لوگ کہتے ہیں آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہو۔ فرمایا ہاں۔ تو ایکچولی اس کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ تو مولا کو بدنام کرنا چاہتا تھا کہ میں ایسا سوال پوچھوں کہ مولا کو اس کا جواب نہ آئے تو پھر میں ہنسوں۔ کیسے بھلا یا علی، کون سے جانور ہیں جو انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں، اور کون سے جانور ہیں کہ جو ماں کے ووم میں سے پیدا ہوتے ہیں؟ گائے بکری ماں کے ووم میں سے نکلتے ہیں، مرغی اور برڈز ہیں وہ انڈے میں سے نکلتے ہیں۔ اس نے یہ سوچا کہ کتنی لسٹ بنائے گا، کس کس کے نام دے گا، لیکن مولا نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ مولا فرمایا جس کے کان باہر ہیں، دکھتے ہیں، وہ ماں کے ووم میں سے ڈائریکٹلی پیدا ہوتے ہیں، اور جس کے کان نہیں دکھتے وہ انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ لگاؤ حساب آپ کا، ڈھونڈ لو۔ اس کو کہتے ہیں روحانی علم۔ مولا کبھی عربستان کے باہر نہیں نکلے تھے، مگر دیکھو مولا کی کرامت دیکھو کہ اس نے ایک سینٹنس میں جو جواب دیا ہے کتنا اچھا بہترین جواب ہے۔
ایسی تو مولا کی اور ہمارے اماموں کی بہت سی باتیں ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو روحانی علم ہے اس کے لیے لازم نہیں کہ چوپڑیاں پڑھے. مولا علی نے کوئی سائنس کی چوپڑیاں نہیں پڑھی تھی، مولا علی نے دنیا کے اندر مسافری نہیں کی تھی، لیکن وہ مولا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کس طرح سے پیدا ہوتی ہے. تو پیروں نے گنانوں کے اندر ایسے بہت سے علم دیے ہیں. مجھے معلوم ہے، میں نے 24 برس گنانوں کی اسٹڈی کی ہے اور کہتا ہوں آج بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ابھی تک سائنس ڈسکور نہیں کر سکی ہمارے گنانوں میں ہیں. تو یہی پیر شمس ہے 900 برس پہلے کہ جس نے 900 برس پہلے یہ انویزیج کیا، امیجن کیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سورج سے اپنی رسوئی پکائیں گے، یعنی کچن کے اندر تمہارا کھانا سورج پکائے گا. آج سن ری ایکٹرز اور سن سٹووز جو ہیں ہماری نظر کے سامنے ہیں. پھر بھی شمس نے کہا کہ جو پون ہے وہ تمہارے گھر میں جھاڑو نکالے گی. یہ جو ویکیوم کلینرز ہیں یہ پون سے سب کچرا سک کر لیتی ہیں. پیروں کی ویژن کتنی بڑی ہوگی، ان کے پاس روحانی علم تھا. یہی پیر شمس ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ گارے میں سے گوڑ بنے گا. گارا کہتے ہیں مڈ کو، مڈ میں سے گڑ بنے گا. مڈ تو خراب چیز ہے، اس میں سے گڑ میٹھی چیز بنے گی. یہ جو سیکرین کی ٹیبلٹس کھاتے ہو چائے میں ڈال کے، معلوم ہے سیکرین کہاں سے نکلتی ہے؟ تار میں سے. آئل کا جو ریزیڈیو ہوتا ہے جس کو ہم ڈامر کہتے ہیں، تار کہتے ہیں، اس میں سے یہ سیکرین نکلتے ہیں. تار میں سے میٹھی چیز نکل رہی ہے. کوئی انگلش ورڈ پیر نے یوز نہیں کیا، لیکن کس طریقے سے سمجھایا ہے کہ گارا ماتھی گوڑ بن سے، پانی میں سے گرد بنے گا. گرد کہتے ہیں گھی کو. ابھی آپ ہر روز صبح ٹوسٹ کے اوپر مارجرین لگاتے ہو، یہ کیا ہے؟ ویجیٹیبل کا پانی ہے جس میں سے مارجرین بنتا ہے، آئل بنتا ہے، ویجیٹیبل آئل اس میں سے بنتا ہے. ایسی تو کتنی چیزیں ہمارے گنانوں میں ہے. تو پھر کہتے ہیں یا مولا تیری واڑی، واڑی کا مطلب جماعت کی روحیں، روحانی سائز، اس کا جو سینچنے والا ہے وہ گرو برہما نبی محمد ہے. 9 کھنڈ کے اندر، ساری دنیا کے اندر 9 کھنڈے میں سینچے رو پیا. ہر جگہ تیری یاد کرنے والے، تیری عبادت کرنے والے، تجھے چاہنے والے سب جگہ موجود ہے. سوامی سینچے انت اپار. اے مولا تیری رحمت سے اور مرضی سے جو گرو برہما نبی محمد پیر ہیں وہ سینچتے ہیں، یعنی روحوں کو تازہ رکھتے ہیں. حضرت امام کے فرمان بھی سینچن ہے، پیروں کے گنان ہے یہ بھی سینچن ہے، وائزیں ہوتی ہیں یہ بھی سینچن ہے. سینچن کا مطلب علم ہے. جی ایک سروور سینچے رو پیا، ایک ہریا دوجا سوکا، نگرے راہ نہیں رے پائی بھائی، ستوینات سوکا. پیر نے تو سینچن کیا، گنان بنائے، نصیحت کی، واضح کی. یہ سروور ہوا. سروور کہتے ہیں میٹھے پانی کی جھیل کو، فریش واٹر کی جو لیک ہے اس کو سروور کہتے ہیں. پیر کا جو علم کا بھنڈار ہے وہ ایک لیک جھیل کی طرح ہے. اس میں سے تھوڑی سی ندی نکال کے یا پائپ لے کے سارے گارڈن کو پانی ملتا ہے. ایک سروور یعنی پیر کا جو کلام ہے، پیر کا جو علم ہے سب کو ملتا ہے، سب سنتے ہیں. لیکن پھر بھی اس میں سے ایک ہریا دوجا سوکا. گارڈن میں پانی دیا لیکن کبھی کبھی کوئی جھاڑ سوکھ جاتے ہیں، کبھی کوئی جھاڑ مر جاتے ہیں. کیوں سوکھتے ہیں؟ پانی تو ملتا ہے، سب کو پانی ملتا ہے.
इमाम के फरमान हम सब सुनते हैं। हजरत इमाम जब भी आता है 10-20 हजार आदमी जमा हो जाते हैं। इधर कराची जैसे गांव में जब भी हजरत इमाम आते हैं तो 1 लाख आदमी मंडप में बैठा होता है। हजरत इमाम के फरमान करता है, सब सुनते हैं। लेकिन सब सुनने के बाद भी किसको कितना याद रहता है और कितने हैं कि जो इमाम के फरमान सुनने के बाद उसके ऊपर अमल करते हैं। तो पीर का कहना यह है कि जो पीर का कलाम सरोवर की तरह है, मेन सोर्स है वाटरिंग की, उसमें से सबको पानी मिलता है, फिर भी कोई झाड़ सूख जाते हैं। सूखने का मतलब क्या है? नुगरे रहा नहीं रे पाई। जो नुगरा नगुना है, नगुने का मतलब अनग्रेटफुल। नगुना उसको कहते हैं कि जिसके ऊपर एहसान करो और वो उस एहसान का बदला भी बुरा देवे। नुगरे रहा नहीं रे पाई, सत्य विना ते सूखा। सत्य कहते हैं ट्रूथ। अभी सूख जाने का कारण यह है कि उसके नीचे के जमीन के अंदर जो मूड़िए हैं, जिसको हम रूट्स कहते हैं, वो रूट्स खराब हो गए, उसको कीड़ा लग गया, जर्म्स लग गए। रूट्स अगर सड़ गए तो उसको पानी दो तो भी वो झाड़ मर जाएगा। वो आदमी कि जिसके अंतकरण के रूट्स, उसका ईमान ही खराब है। यहाँ रूट्स से मतलब ईमान है। जिसका ईमान खराब है, आप उसको कितना भी इल्म सिखाओ, आप उसके साथ कितनी भी दलील करो, दीनदारो वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसका ईमान खराब है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया मौला फरमाया कि जो हमारे मोमन है वो हमारी करामतें और हमारे करिश्मे हर जगह देखेंगे, लेकिन जो आदमियों का ईमान खराब है वो मेरी करामत, मेरा मौजज़ा देख के भी कहेगा कुछ नहीं। जैसे कि रसूलुल्लाह के एक चाचा थे, उसका नाम अबू जहल था। नबी साहब ने उसके सामने बहुत से मौजज़े किए, लेकिन उसका ईमान कभी पैदा न हुआ, वो हमेशा काफर का काफर ही रहा। तो जिस आदमी का रूह यानी उसका ईमान अगर खराब हो गया तो वो हजरत ईमान की बात को नहीं मानता। फरमान बरदार कौन होता है? जिसके रूट्स अच्छे हैं, जिसका ईमान अच्छा है, वो ईमान की बात सुन के उसके ऊपर अमल करता है और उसको फायदा होता है। कच्छ का एक आदमी, बड़ी उम्र थी उसकी, बीमार पड़ा। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि 1924 में कच्छ गए थे। अर्ज रखी कि खुदावन, डॉक्टर को कुछ पता नहीं लगता, कई बरस हुए मैं बहुत बीमार हूँ। सब फरमाया कैस्टर ऑयल पियो, बस। आमीन खुदावन। कोई दलील नहीं की, बिल्कुल साहब को ये नहीं पूछा कि कितना पीऊं, कब पीऊं, कैसे पीऊं, नहीं। इमाम फरमाया कैस्टर ऑयल पियो। कैस्टर ऑयल की बोतल खीसे में रखे, घंटे घंटे 2-2 घंटे के बाद थोड़ा उसका वो डॉट खोल के थोड़ा सा पी ले, फिर खीसे में रखे। किसी ने पूछा तूने साहब को क्यों नहीं पूछा? कहता क्या धनी को पता नहीं था? मैं उससे ज्यादा होशियार कि वो मेरे से ज्यादा होशियार, उसको तो सब पता है। अगर वो चाहता तो मुझे कहता कि रात को 1 चमची पियो, अगर वो चाहता तो मुझे कहता कि 1 दफा पियो, 2 दफा पियो। उसने कहा कैस्टर ऑयल पियो, मैं पीता हूं। 2-2 घंटे, 1-1 घंटे के बाद जब भी उसको याद आ ले, खीसे में से बोतल निकाले, पी ले, मगर उसके बाद कभी बीमार नहीं पड़ा। ये है ईमान की एक निशानी। एक आदमी की लड़की बीमार थी, 18 बरस की लड़की, बहुत इलाज किए, डॉक्टरों को भी पता न लगे। कोई बोले कि इसको टीबी हो गया है, किसी ने कहा कि इसको ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया। इमाम के हुजूर में उठा के लेके आए हसनाबाद के अंदर। अब वो जो लड़की का बाप था, उसका ईमान अच्छा नहीं था, अधूरिया था। मौला के पास अर्ज रखी, खुदा मेरी लड़की बीमार है, सब फरमाया गाय का दूध पिलाओ। फरमान हो गया गाय का दूध पिलाओ, मीन्स पिलाओ।
مگر اس نے دلیل کی کہ خداوند کیسی گائے ہوئے. ایسی دو باتیں ہیں, اسی قسم کے دو واقعہ بنے ہیں. ایک دفعہ جب امام نے فرمایا یہ دو جدی جدی چیزیں ہیں, ایسا ہی ایک بیمار آدمی تھا اور اس کے لیے فرمان کیا کہ گائے کا فرمایا دودھ پیو. تو پوچھا خداوند کا ایسا دودھ, کس کا دودھ پیو؟ سب فرمایا مرغی کا دودھ پیو. مرغی کا دودھ تو نہیں ہوگا. تو بھائی صاحب گزر گئے. امام کے فرمان کے سامنے دلیل نہیں ہونی چاہیے. امام فرمایا دودھ پیو مینس دودھ پیو. بمبئی کے اندر گائے کا دودھ بھی ملتا ہے, بھینس کا دودھ بھی ملتا ہے, بکری کا دودھ بھی ملتا ہے, گدڑی کا دودھ بھی ملتا ہے. امام کو اگر چاہتا تو امام فرمان کرتا کہ تم گائے کا دودھ پیو یا گدڑی کا پیو یا بکری کا پیو. امام فرمایا دودھ پیو مینس دودھ پیو بس. مگر جب اس نے دلیل کی تو سب فرمایا مرغی کا دودھ پیو. اب اس لڑکی کے لیے بھی اس نے پوچھا خداوند, سا فرمایا گائے کا دودھ پلاؤ. کہ خداوند کیسی گائے؟ سا فرمایا بلو اینڈ بلیک. کہاں ڈھونڈنے جاوے؟ لڑکی بھی بیچاری بیمار ہو کے گزر گئی. میرا مطلب ان تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, کہ وہ کیسٹرول کی اور دو یہ دودھ کی, کہ امام مالک ہے, اس کو سب پتا ہے. اس نے جو فرمان کیا ہے اس میں اپنی عقل مت دوڑاؤ, اس کے اوپر عمل کرو, ضرور فائدہ ہوگا. تو یہ سینچن ہے. مگر جو ادھوریے ہوتے ہیں, جن کے ایمان میں خلل ہوتا ہے, جن کو حضرت امام کے اوپر سچا وشواس نہیں ہوتا, وہ پھر اپنی دلیلیں اس میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے دلیل ڈالتے ہیں کہ ان کے روٹس جو ہیں وہ سڑے ہوئے ہیں. پانی ملتا ہے پھر بھی ہرے نہیں ہوتے. نوے کھنڈے نگرے رہا نہ پائی, بھائی ست بنا سوکھا. ایمان نہیں تھا اس کے لیے سوکھ گیا. اس کا خلاصہ ہے آگے ہے جی. جو جڑ کاپو پاپنی بھائی تو جیو ہریا ہو. شیش کاپی گر دل بیسن دیجئے تو گر نر بیلی ہو. کیسا میٹھا پاٹ ہے یہ. تم اگر پاپ کی جو روٹس ہیں, جڑ ہے, وہ موڑیے کہ جو گندے ہیں, سڑے ہوئے ہیں, اس کو جب تلک تم کاٹ کے پھینک نہیں دو گے تب تلک تمہارا جیو ہرا فریش نہیں ہوئے گا. جو جڑ کاپو پاپ نی بھائی تو جیو ہریا ہوئے. اپنے انتکرن سے ہمارے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کو پیور بناؤ. اس ایمان کو لگی ہوئی سڑے ہوئے موڑیے کی جو سورسز ہے وہ ختم کر دو. پاپ دور کرو, گناہ بدیاں برائیاں دور کرو, تو ایمان جو ہے مضبوط اور فریش ہو جائے گا. جو اوپر میں نے کہا کہ پیر کہتے ہیں باغیچے میں, گارڈن میں جتنے بھی جھاڑ ہیں سب کو پانی ملتا ہے, نور کا پانی ملتا ہے, پھر بھی کچھ جھاڑ مر جاتے ہیں. اس لیے مرتے ہیں کہ ان کے موڑیے خراب ہوتے ہیں. اسی طرح سے پھر کہتے ہیں کہ تمہارا جیو ہرا ہوئے. ہرا کہتے ہیں لیلا بنے, گرین اور فریش بنے, تازہ بن جاوے. تو اس کے لیے پاپ کی جڑ موڑ کاٹ ڈالو. شیش کاپی اپنی گردن کو کاٹ کے اپنے دل کے اندر گرو کو بیٹھنے دو. دیندارو, خدا نہ کرے کوئی چھری لے کے گھر جا کے اپنی گردن کاٹ نہ ڈالے کہ ابو علی مشنری نے کہا تھا کبھی گردن کاٹ ڈالو. یہ گردن کا مطلب ہوں پنی. جو آدمی مغرور ہوتا ہے, پراؤڈ ہوتا ہے, جس کے اندر ابھیمان ہوتا ہے, جو ہٹھیلا ہوتا ہے, جو obstinate ہوتا ہے, وہ اپنی گردن جھکانا نہیں چاہتا. مطلب یہ کہ نمتا دینا نہیں چاہتا.
उस आदमी के अंदर ह्यूमिलिटी नहीं होती, वो उसकी गर्दन अकड़ी रहती है। ऐसी अकड़ी हुई गर्दन को काट डालो, मतलब कि तुम प्राइड छोड़ दो, मतलब कि तुम जिद को छोड़ दो, मतलब कि तुम्हारी स्टबर्ननेस मिट जाए, हम्बल और काइंड बन जाओ, बिल्कुल काइंड बनो, बिल्कुल सॉफ्ट बन जाओ। तो अपने दिल के अंदर अपनी बड़ाई, मोटाई, अपनी मगरूरी को काट के फेंक दो। तुम्हारे दिल में गुरु मुर्शद आके बैठे, शीश काती गुर दिल बेसन दीजिए, मगरूरी को छोड़ के अपने दिल के अंदर पीर को बैठने दो। तो गुरनर बेली होए, बेली कहते हैं दोस्त को, बेली कहते हैं कंपेनियन को, बेली कहते हैं साथी को। ट्रेवलिंग में जाए तो हमारे साथ एक साथी होता है, उसको भी बेली कहते हैं, और बचपन के दोस्त को भी बेली कहते हैं। तुम अगर अपने दिल के अंदर से मगरूरी, हूपनी, स्टबर्ननेस, जिद निकाल डालो और गुरु के फरमान को अपने दिल में जगा दो, तो गुरु तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। जब वो दोस्त बनेगा तो सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी। है जी गुरनर बेलितनी वाट सोहेली, शब्द पतीना जे गुरनर बेलितनी वाट सोहेली, शब्द पतीना जे जीवित करणीय जीवनो छूटे, तेवी करणीय कीजे स्नेह। जब गुरु तुम्हारा दोस्त बन जाए, हजर इमाम तुम्हारा साथी बन जाए, पीर कहते हैं, तो उस आदमी की जिसका वो साथी मौला बन गया, उसकी तो वाट सुहेली हो गई। यहाँ वाट से मतलब लाइफ, हमारी जिंदगी का रास्ता, हमारे दीन का रास्ता, दुनिया का रास्ता आसान हो जाता है। जब इमाम हमारा दोस्त बन जाता है तो हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाती है। शब्द पति न जेहा, इस कौल को, इस शब्द को जिसने अपना लिया, यहाँ और भी मतलब है। शब्द से मुराद बैतुल ख्याल का बोल भी है, शब्द से मुराद हजरत इमाम का फरमान है, शब्द से मुराद इस कौल को भी हम शब्द कहते हैं कि जिसने हजरत इमाम का वचन उठा लिया, जिसने हजरत इमाम के वचन से मोहब्बत कर ली, उस आदमी को इस चीज का फायदा मिलता है। शब्द पति ना जे, जिसने कौल के ऊपर अमल किया। जीवित करनीय जीवो छूटे, जिस काम करने से हमें नजात मिले, साल्वेशन मिले, मुक्ति मिले, ऐसे काम के साथ स्नेह रखो। स्नेह कहते हैं प्यार को, स्नेह कहते हैं मोहब्बत को। उस काम के साथ मोहब्बत करो कि जिस काम से तुम्हारे जीव का छुटकारा होवे। हम दुनिया के अंदर चंद दिन के लिए आए हैं। कोई आदमी भले 100 बरस का हो जाए, हो सकता है कि कभी रिकॉर्ड बीट करे तो हुंजा की तरह वो 150 बरस भी जिए तो भी क्या, आखिर मरना तो है। हमें आखिरत के लिए सोचना चाहिए। कोई 25 बरस में गुजर जाता है, कोई 100 बरस में गुजर जाता है। मौत तो हमारे लिए हक है। तो पीर का कहना यह है कि अगर तुम ऐसा काम करो कि जिससे तुम्हारे जीव का छुटकारा होवे, तुम्हारी आखिरत सुधरे, मौत के बाद की जिंदगी तुम्हारी अच्छी बने, उस काम के साथ मोहब्बत करो। और वो काम हजरत इमाम का फरमान है, पीरों के गिनान है, हमारे मजहब के ऊपर अमल करने की वो नसीहतें हैं। है जी दास दोष नमी खमी चालो, लियो शमैया बेली ए करंगा नरपति
सोहेली। اے داس، یہاں داس کا مطلب سیوک، عربی زبان کے اندر عبد کہتے ہیں. عبد کا مطلب خدا کا بندہ. اے بندے خدا، دوش کو دوش کہتے ہیں، عیب کو دوش کہتے ہیں، دکھ کو، برائی کو. دوسروں نے تمہارے ساتھ کوئی دوش کیا، بھول کی، گناہ کیا، غلطی کی، تو فرمایا اس کو نمی کھمی سہن کر لو. یہاں نمنی سے مطلب ہیوملٹی ہے اور کھمی سے مطلب ٹالرنس ہے. اے خدا کے بندے، دوسروں نے تیرے اوپر جو ظلم کیا، انیائے کیا، تم کو دکھ دیا، تمہارا برا کیا، یہ سب دوش جو ہیں ان کو تم بھول جاؤ. ہمبل بن کے، ٹالرنٹ بن کے ان چیزوں کو اٹھا لو. اگر تم نے اس طرح دوسروں کے دیے ہوئے دکھوں کو ٹالریٹ کر کے، اگر تم نے دوسروں کے دکھوں کو سہن کر کے ان کا بدلہ نہیں لیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، تو فرمایا اس طرح اگر تم چلو تو لیو شمیا بیلی. شمیا کا مطلب صبر کرنا، क्षमा کرنا، ٹالریٹ کرنا. ہمارے پیروں نے بہت سے گنانوں میں ہمیں 4 چیزیں پالنے کے لیے حکم کیا ہے. 4 چیزیں اپنی کرو اور 5 چیزیں دور کرو. 4 چیزیں ست، صبوری، کھمیا، دیا. ست کا مطلب ہے ایمان، ست کا مطلب ہے ٹروتھفلنس، ست کا مطلب ہے سچائی. جو سچی چیز ہے اس کے اوپر کھڑے رہو، ڈگو مگو مت بنو. صبر کرو. اگر دکھ آ گیا، تکلیف آ گئی، کوئی پرابلم آ گئی، کوئی پیڑا آ گیا، مانو کہ کوئی آفت آ گئی خدا نہ کرے، تو اس کے اوپر صبر کرو. صبر کہتے ہیں پیشنس کو، سہن کر لو. کھمیا کہتے ہیں ٹالریٹ کر لینا. یہ ٹالرنس کیا ہے؟ کسی نے میرا برا کر دیا، اگر مجھے غصہ نہیں آیا اور یہ سمجھ کے کہ یہ بیوقوف ہے، یا یہ سمجھ کے چلو کیا ہے خدا اس کا بھلا کرے، یہ مومن کی نشانی ہے. اس کو ٹالرنس کہتے ہیں. ریٹیلیٹ کرنے والا انسان لو ہوتا ہے. کسی نے گالی دی اور سامنے 10-20 گالیاں دے دی. کسی نے ایک تھپڑ مارا تو ہم نے پتھر مار دیا. یہ تو اینیمل انسٹنکٹ ہے. انسان تو یہ ہے کہ کبھی کسی نے برا کر دیا، خاص طور پہ مومن انسان اگر کسی نے برا کیا، مومن بدلہ نہیں لیتا، مومن اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے. ہم اگر نبیوں اور اماموں کی لائف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں سے ایسی بہت سی چیزیں ملتی ہیں. ٹالرنس. 1926 میں حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ عربوں کی ایک ڈیپوٹیشن کے ساتھ اپنے والکیشور کے بنگلے میں بیٹھے تھے. 1926 کا ذکر ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہندوستان کے اندر خلافت موومنٹ جاری تھی. آریہ سماجیوں نے، ان کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا جس کا نام تھا سوامی شردھانند. آریہ سماجوں کا اسٹیبلش کرنے والا سوامی دیانند سرسوتی تھا. اس کو ایک مسلمان نے مار ڈالا. اس لیے مار ڈالا کہ اس نے رسول اللہ کے اوپر گالی نکالی. لیکن 1920s میں آریہ سماجیوں کا ایک ایسا ہی مہان گرو سوامی شردھانند تھا. اس نے شدھی موومنٹ جاری کی. شدھی موومنٹ یہ تھی کہ مسلمانوں کو ہندو بناؤ. جب انہوں نے یہ موومنٹ جاری کی، شدھی موومنٹ، تو محمد علی، شوکت علی 2 بھائی تھے. انہوں نے خلافت موومنٹ شروع کی تھی. خلافت موومنٹ اس طرح شروع ہوئی کہ 1921 کے اندر جب ترکی کے اندر اتا ترک پریزیڈنٹ تھا، اس نے
خلافت کو ایبروگیٹ کر دیا، یعنی خلافت کو توڑ دیا، مٹا دیا. اس نے کہا کہ خلافت کی کوئی ضرورت نہیں. تو ہندوستان کے مسلمانوں کے ان دو لیڈروں نے ایک خلافت موومنٹ شروع کی کہ جو یہ چاہتے تھے کہ خلافت کو ری انسٹیٹ کیا جائے، واپس لایا جائے. اس خلافت موومنٹ کے ہاتھ کے نیچے آریہ سماج کے سوامی شردھانند کی اس شدھی موومنٹ کا جواب دینے کے لیے انہوں نے ہندوؤں کو مسلمان بنانا شروع کیا. ان کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بناؤ، اور انہوں نے یہ کام کیا کہ ہندوؤں کو اس کے اندر انکلوڈنگ جو ڈپریسڈ کلاسز تھیں، انٹچیبلز وغیرہ، بھنگی چمار یہ تھے، ان کو بھی ڈھیڑ بھنگیوں کو بھی مسلمان بنانا شروع کیا. دن دھارو خود ہم نے اسماعیلیوں نے بھی یہ موومنٹ میں حصہ لیا، اور احمد آباد کے قریب آنند گام کے اندر حضرت امام سلطان محمد شاہ نے 2 اچھے بڑے مشنریز کو وہاں بھیجا. ان کے اندر ایک میرے فادر ان لا تھے، ان کا نام تھا مشنری محمد مراد علی، اور دوسرے جو تھے وہ مشنری خدا بخش کے لگ بھگ 3200 جتنے ڈپریسڈ کلاس کے آدمیوں کو جو ہندو تھے، جن کو انٹچیبل کہتے ہیں. اور آپ کو کبھی یاد ہوئے تو گاندھی نے یہ موومنٹ شروع کی تھی، ہریجن موومنٹ. یعنی یہ جو ڈپریس کلاسز کے ڈھیڑ بھنگی چمار لو کاسٹ کے لوگوں کو گاندھی نے ہریجن کا نام دیا. ہریجن یعنی خدا کے بھگت، خدا کے دوست. ان ہریجنوں میں سے ہم نے 3200 جتنے 3500 اسماعیلی بنائے. ان کی اولاد میں سے آج کچھ آدمی کینیڈا میں بھی ہیں اسماعیلی میں. تو اس زمانے کی یہ موومنٹ کی بات کرتا تھا. بیک گراؤنڈ سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑی ہسٹری بیان کی. کچھ لگ بھگ 30-40 جتنے عرب ایک ڈیپوٹیشن لے کے مولا کے پاس آئے تھے. مولا کے بنگلے کے باہر گارڈن کے اندر پارٹی تھی. صاحب ان کو چائے، کافی اور کچھ بائٹنگس وغیرہ ریفریشمنٹ سرو کرتے تھے. باتیں چیتیں ہوتی تھیں. حسین شہید سہروردی جو ایک زمانے میں پاکستان کا پرائم منسٹر بھی رہا، وہ امام سلطان محمد شاہ کا ان دنوں میں سیکریٹری تھا. اس 1926 کی امام نے حسین شہید سہروردی کو اپنا پرسنل ریپرزینٹیٹو کے لگ بھگ 3200 جتنے ڈپریسڈ کلاس کے آدمیوں کو جو ہندو تھے، جن کو انٹچیبل کہتے ہیں. اور آپ کو کبھی یاد ہوئے تو گاندھی نے یہ موومنٹ شروع کی تھی، ہریجن موومنٹ. یعنی یہ جو ڈپریس کلاسز کے ڈھیڑ بھنگی چمار لو کاسٹ کے لوگوں کو گاندھی نے ہریجن کا نام دیا. ہریجن یعنی خدا کے بھگت، خدا کے دوست. ان ہریجنوں میں سے ہم نے 3200 جتنے 3500 اسماعیلی بنائے. ان کی اولاد میں سے آج کچھ آدمی کینیڈا میں بھی ہیں اسماعیلی میں. تو اس زمانے کی یہ موومنٹ کی بات کرتا تھا. بیک گراؤنڈ سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑی ہسٹری بیان کی. کچھ لگ بھگ 30-40 جتنے عرب ایک ڈیپوٹیشن لے کے مولا کے پاس آئے تھے. مولا کے بنگلے کے باہر گارڈن کے اندر پارٹی تھی. صاحب ان کو چائے، کافی اور کچھ بائٹنگس وغیرہ ریفریشمنٹ سرو کرتے تھے. باتیں چیتیں ہوتی تھیں. حسین شہید سہروردی جو ایک زمانے میں پاکستان کا پرائم منسٹر بھی رہا، وہ امام سلطان محمد شاہ کا ان دنوں میں سیکریٹری تھا. اس 1926 کی یہ کانفرنس کے بعد امام نے حسین شہید سہروردی کو اپنا پرسنل ریپرزینٹیٹو بنا کے جاپان بھیجا، اور جاپان کے شہنشاہ ہیروہیٹو کے پاس میسج دیا کہ تم مسلمان ہو اور ہمیں اسلام پھیلانے کے لیے مدد کرو. ہیروہیٹو نے اس کا بہت مان کیا اور کہا کہ میں مسلمان تو نہیں ہوتا، لیکن اسلام میرے ملک میں آوے بڑی خوشی سے. اور کوبے کے اندر اس نے ایک 5 ایکڑ جتنی زمین دی اپنی بادشاہی خزانے کے اندر سے، اور اس کے اوپر کوبے کے اندر امام سلطان محمد شاہ نے ایک مسجد بنائی جو آج بھی ہے.
آپ کبھی جاپان جاؤ تو یہ کوبے کی مسجد دیکھ کے آنا. کافی سرو ہو رہی تھی. حضرت امام بیٹھے ہیں سامنے, یہ لوگ سب بیٹھے تھے. امام کا ایک نوکر گرم گرم کافی لے کے آیا. اب اس کی جو انگلیاں تھیں وہ کیٹل کے ساتھ لگ رہی تھیں. دوسرا بھی سامان ہاتھ میں تھا, دوسرا ہاتھ بزی تھا, آکوپائڈ تھا. این امام کے نزدیک آ کے اس کی انگلیاں جو لگ رہی تھی کیٹل کے ساتھ برداشت نہ کر سکیں, اس کے ہاتھ سے وہ کیٹلی گر گئی. کافی گری, سب کے منہ پہ پڑی, ہاتھ پہ پڑی, سب کے کپڑے خراب ہو گئے. سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور یہ آدمی اس طرح سے کانپ رہا تھا کہ جیسے ہوا میں جھاڑ کانپتا ہے. امام سلطان محمد شاہ کے مکھ مبارک پہ ذرا بھی کوئی غصہ پیدا نہیں ہوا. سب اسی طرح سے آرام کے ساتھ, یعنی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, ایسے ہی بیٹھے رہے. ٹوال لے کے صاحب نے ہاتھ صاف کر لیے اور اس کو کہا کوئی بات نہیں, جاؤ دوسری کافی لے کے آؤ. یہ ٹالرنس, میں آپ کو ٹالرنس کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ ٹالرنس دیکھ کے وہ عرب آپس میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام حسین کے منہ کے اوپر ایک باندی کے ہاتھ سے گرم گرم آش گر گئی. آش ایک قسم کا سوپ ہوتا ہے کہ جو کھجور کے چھلیے سے بناتے ہیں, کافی کی طرح. منہ کے اوپر پڑ گئی, مگر امام حسین نے غصہ نہیں کیا. تو دوسرے نے کہا کہ یہ حسین کی اولاد ہے, ہمارے حضرت امام مولانا امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. یہ ہے ٹالرنس. تو یہاں جو ہم کو پیر کہتے ہیں کہ اے داس, داس یعنی خدا کے بھگت, خدا کے بندے, دوش نمی کھمی چالو. کسی دوسرے نے تمہیں دکھ دیا ہے تو اس کو سہن کر لو, برداشت کر لو, غصہ نہ کرو, ریٹیلیٹ نہ کرو, اس کو معاف کر دو. لیو شمیا بیلی, تم ٹالرنس کو اپنا ساتھی بناؤ. ایک رنگا نر پتینا, جو ایک سری کی حالت میں رہتا ہے, یعنی وہ ٹالرنس میں رہے, پیشنس میں رہے, خدا کی عبادت میں رہے, خدا کی یاد اور محبت میں رہے. تینی واٹ سہیلی, اس کی زندگی اور یہ رستہ آسان بنے گا. لیکن کبھی من میں آیا تو مذہب کے اوپر چلے, من میں آیا تو سو گئے. مکھی کامڑیا صاحبوں کو میں نے پوچھا آپ کی جماعت کتنی, تو کہتی ہے 300 کی. بولا حاضری کتنی, تو ذرا چپ ہو کے کہتے ہیں 50-60 آدمیوں کی. تو باقی کیا کرتے ہیں؟ آپ کی 300 کی جماعت میں جو 20% حاضری آپ کی ہوتی ہے تو 80% کیا کرتے ہیں؟ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ایک رنگا نہیں ہے آپ. شنیوار کو ویڈیو مل گیا تو جماعت کھانا چھوڑ دیا, یہی نا. یہ ایک رنگا ہونے کی بات نہیں. من میں آیا تو ہم نے مذہب پالا, من میں آیا تو دنیا کی محبت میں پڑ گئے. کبھی دل آیا چلو بھئی آج شکروار ہے, چلو جماعت کھانے چلے, اور باقی کے دن موج شوق کرو. تو یہ تو ہمارے پیروں کے کلام کے خلاف ہے. ایک رنگا اس کو کہتے ہیں. گرمی ہوئے, سردی ہوئے, برسات ہوئے, بھوک ہوئے, ترس ہوئے, دکھ ہوئے, سکھ ہوئے, ہر حالت میں وہ ایک سریکھا رہے. اس کا ایمان اونچا نیچا سمندر کی لہروں کے حساب میں نہیں ہونا چاہیے, ایک سریکھی حالت میں رہے. سیالکوٹ پنجاب میں ایک گاؤں ہے, پرانے زمانے کے اندر 50-60 برس کی بات کرتا ہوں. اس زمانے کے اندر خاص طور پہ سردیوں میں ہمارا جو جماعت خانہ تھا وہ ندی کے دوسری پار تھا. وہاں ایک ندی ہے, شہر کے اندر سے ہی نکلتی ہے. اس ندی کو ایک کہتے ہیں. یہ ادھر کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتی ہے. اندر ہاتھ ڈالو نا تو ایسا پتہ لگتا ہے کہ انگلیاں اتر گئی, اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, برف پگھل پگھل کے نکلتا ہے. 60-70 برس کے بوڑھے, 80 برس کے بوڑھے پروڑیے 2 بجے جماعت کھانے جاتے ہیں. ایک دفعہ پل ٹوٹ گیا تو یہ لوگ اگر ہم ہوئے تو واپس آ جانے, یہی نا.
مگر یہ بوڑھے جب ادھر پہنچے اور پتہ لگا کہ پل ٹوٹ گیا تو پانی کے اندر سے کمر تک پانی میں، ایسے ٹھنڈے پانی میں بھی یہ چلے گئے، ندی پار کی، دوسری طرف جا کے عبادت کی، پھر صبح اسی طرح سے ندی کو پانی کے اندر سے کمر تک پانی میں سے ہو کے پار کر کے ادھر واپس آئے۔ 1 مہینہ تک پل ٹوٹا رہا، نہیں بنا، مگر اس میں سے ایک آدمی نے بھی پروڑیے جماعت خانہ 2 بجے چھوڑا نہیں۔ اس کا نام ہے ایک رنگا نرپتینا۔ دنیا میں پھیر پھار ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا ایمان مضبوط ہے تو دینداروں پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج کی دنیا کمزور ہو گئی تو امام نے ہمیں بہت سی سہولتیں دے دی، چلو اتنا تو ہوئے کہ کبھی ہم ندی پار کر کے نہیں جا سکتے تو گھر پہ یا جماعت خانے کے اندر عبادت کرنے کے لیے تو آئیں۔ پروڑیے کی بات پوچھی تو کہتے ہیں کہ پروڑیے تو سر ہلایا، مجھے نہیں کہا مکھی کمڑیا نے کہ کتنے آدمی آتے ہیں، لیکن اگر شام کو 20 ٹکا آتے ہیں تو صبح تو 5 ٹکا ہوں گے۔ یہ حالت نہیں ہونی چاہیے، عبادت کرنی ہے، امام کا مذہب پالنا ہے، اور ہمیں اپنی آخرت کا خیال ہے۔ ہمیں ایک دن گزر جانا ہے، یہ دنیا سب ادھر ہی رہ جائے گی۔ آپ کبھی دنیا کی باتیں آتی ہیں تو میں آپ کو یاد ہی کراتا ہوں، ایران کے شہنشاہ کو یاد کر لو، 2 برس ہوئے گزر گیا، ابھی ہماری نظر کے سامنے کی بات ہے۔ ایران کا وہ شہنشاہ کہ سارے مڈل ایسٹ میں اس جیسا اور کوئی طاقت والا راجا نہیں تھا، کہ خمینی آیا اور شہنشاہ نکل گیا، کوئی ملک اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر ایجپٹ نے اس کو قبول کیا، اور ایجپٹ کے اندر اس غم کے مارے کینسر ہوا اور گزر گیا۔ ذرا وچار تو کرو کہ ایک ایران کا شہنشاہ ہے، اپنا پلین لے کے جدے جدے ملکوں میں جاتا ہے، کوئی ملک اس کو رکھنے کو تیار نہیں۔ بہاماس گیا، میکسیکو گیا، موروکو گیا، امریکہ میں آیا، کوئی ملک رکھنے کو تیار نہیں تھا، لیکن ایجپٹ نے رکھ لیا، کیونکہ لڑائی کے زمانے کے اندر ایران نے ایجپٹ کو تیل دیا تھا۔ یہ ایک عبرت کی جگہ ہے، ایک لیسن لینے جیسی چیز ہے کہ خدا کسی کو خوار کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر خدا کسی کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس خدا تعالیٰ کا دامن اور اس خدا تعالیٰ کی یاد میں رہنا چاہیے، اس کی عبادت میں رہنا چاہیے، اسی سے دوستی رکھو کہ وہ کبھی بھی ہم کو دگا نہیں دیتا۔ جی ملو رکھی سرو میرا ملو بھائی، اپنا جیوڑا نے خاطر ملو رکھی سرو میرا ملو بھائی، اپنا جیوڑا نے خاطر وہرو وستو چار مانک دھرو نیلاڑ بھائی، پنج بھو نے تمیوارو۔ 4 چیزوں کا بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ ملو رکھی سرو، اے مومنو، ہر روز جماعت خانے میں ملو، صبح شام ملو رکھی سرو، میلہ ملو، یہ گت کا میلہ ہے، اس میں روز آیا کرو۔ بھائی اپنا جیوڑا نہیں خاطر، جماعت خانے میں آتے ہو تو تم اپنے جیو کے لیے آتے ہو، اپنے بھلے کے لیے آتے ہو، کسی پہ احسان نہیں کرتے، اپنے جیو کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر جماعت خانے کی سبھا میں گت میں آ کے ملا کرو۔ وہرو وستو چار، وہرو کہتے ہیں لینے کو، اکٹھا کرنے کو، کلیکٹ کرنے کو۔ 4 چیزوں کو حاصل کرو، ست صبوری کھمیا دیا۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ ست کا مطلب ہے ایمان، سچائی کے اوپر رہنا، جھوٹ نہیں بولنا، نہ جھوٹ کی طرف جانا، صبر کرنا،
اور टॉलरेंस अपने दिल में पैदा करना, यानी जिसको हम सहनशीलता कहते हैं, और दया करना, दया कहते हैं रहम करना। 4 चीजों को अपनाओ और 5 भू को तुम वारो। यहाँ 5 भू हैं। 5 भू से मतलब इंसान का जो शरीर का कंस्ट्रक्शन है, उसमें एक आग है, पानी है, हवा है, मिट्टी है और प्राण है, जिसको हम स्पिरिट कहते हैं। ये 5 भू है। इन 5 भू में से काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद आता है। वो 5 चीजें भी हमको पीरों ने गिनानों में फरमाई हैं। तो ये जो फरमाया कि भाई 5 भू ने तमें वारो, वारो का मतलब उस चीज को कंट्रोल करना या उस चीज को से दूर हट जाना। इन 5 चीजों को छोड़ दो। हमारी आग हमारा गुस्सा है, हमारे अंदर जो पवन है वो हमारा ढचू पचू ईमान है, हमारे अंदर जो पानी है तो उसका मतलब ये है कि हमारे में स्टेबिलिटी नहीं है, और हमारे अंदर ये जो प्राण है वो प्राण असल चीज नहीं, असल तो आत्मा है। प्राण जो है वो भी स्थिर नहीं, आता है चले जाता है। तो ये है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। इन 4-5 चीजों के साथ इसका ताल्लुक है। तो फरमाते हैं कि ये 5 चीजें तुम छोड़ दो और 4 चीजें तुम पालो। आज की दुनिया के अंदर खसूसन तौर पे जो ये इस वक्त हम टाइम पसार कर रहे हैं, और खास तौर पे हम जो कनाडा में रहते हैं दीनदारों, यहाँ हालत हमारी बड़ी खराब है। यहाँ की जो सोसाइटी है मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है। डांस, घूमना फिरना, शराब, ड्रग, सिगरेट, जुगार, ऐश, आराम, स्वार्थवृत्ति, ये सब बदियां बुराइयां इन्हीं 5 चीजों के अंदर आ जाती हैं। और जब अगर हमारा ईमान मजबूत नहीं, अगर हमारी दुआ बंदगी बराबर नहीं, अगर हजरत इमाम की इबादत हम नहीं करते, हुक्म पे नहीं चलते, तो ये बाहर की चीजें हमारे मन पे कब्जा कर लेंगी और हमको रास्ते से भुला देंगी। तो पीर का कहना यह है कि इन 5 चीजों को छोड़ दो और 4 चीजों को अख्तियार करके अपने मजहब के ऊपर अमल करो। चला पाठ है जी। बहुत समझदारी का पाठ है ये, और हमें कैनेडियन इस्माइलियों को खास तौर पे ये लागू होता है। अपना बहाना दूर चुकावो, गुर का गिनान कमावो। अपना बहाना दूर चुकावो, गुर का गिनान कमावो। नर पर सादे पीर शामश बोलिया, सच्चा सामीने आराधो। बहाने का मतलब एक्सक्यूज। कल एक लड़का मेरे पास आया। लड़के से मेरा मतलब जवान आदमी, 26-27 बरस का। कहते मिशनरी साहब, एक आदमी है, जॉब चली गई, उसको वेलफेयर पैसे देती है, अब उसकी कोई आमदनी नहीं, और पैसे जो मिलते हैं तो बड़ी मुश्किल से 2 एंड्स मीट होते हैं, यानी खाना पीना बड़ी मुश्किल तंगी से रहता है। उसको 10 देनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं? कहते उसके पास कुछ बचता नहीं। तो मैंने कहा बचने में से 10 नहीं होती, 10 तो वो है उसमें से है कि जो तुम्हारी आमदनी है। तुम्हें कभी वेलफेयर $500 देती है, उसके ऊपर टैक्स लगती नहीं। वेलफेयर के जो पैसे, मदद की जो असिस्टेंस होती है वो टैक्सेबल नहीं है, उसमें से स्ट्रेट 12.5 का हिसाब करके दे दो। कहते खाना पूरा नहीं होता। मैंने कहा यही चीज है। अगर तुम इमाम के लिए थोड़ी सी तकलीफ उठाओगे और अपने मन का ये बहाना मिटा दो,
दसवंद अगर बराबर दो, भले तुम्हें दुख लगे यानी तुम्हें तकलीफ होवे, फिर भी अगर तुम दसवंद दोगे तो मैं तुमको खातरी देता हूं कि तुम्हारा काम भी लगेगा, आवक भी अच्छी होगी, बरकत मिलेगी। क्यों जमात खाने नहीं आते? फुर्सत नहीं मिलती, शाम को मेरा काम होता है। अच्छा भाई, शाम को काम होता है तो परोड़िए कौन सा काम है? 24 घंटे तो काम नहीं होता। हमको जो दुनिया के बहाने हैं कि जिसके कारण से हम एक्सक्यूज ढूंढते हैं मजहब में से हट जाने के लिए या मजहब पालने में से छुट्टी लेने के लिए हम बहाने ढूंढते हैं, तो फिर कहते हैं वो बहाने छोड़ दो। दारुसलाम के अंदर 66 में हजरत इमाम आए जब, तो एक आदमी ने मेहमानी रखी, वो इंजन ड्राइवर था। मैं एक दो दफा इसका जिक्र कर चुका हूँ। अर्ज करता मेहमानी में कि मौला मैं इंजन ड्राइवर हूँ, 15 दिन मेरी ड्यूटी रात के वक्त होती है, सारी रात ट्रेन चलाता हूँ। 15 दिन मेरी ड्यूटी दिन के वक्त होती है। तो खुदावंद इंजन चलाते चलाते मैं कंसंट्रेशन नहीं कर सकता, न बैतुल ख्याल के ऊपर न अपनी दुआ के ऊपर। तो मौला मैं क्या करूं, मैं बहुत दिल के अंदर घबराता हूं। हज़रत इमाम फरमाया, जब भी तुम इंजन ड्राइवर हो तो वो पैसेंजर ट्रेन होने की वजह से, वो पैसेंजर ट्रेन का ड्राइवर था। माँ बाप फरमाया सारे लोगों की तेरे ऊपर ड्यूटी है हिफाजत करने की, क्योंकि उनकी सारी सबकी लाइफ जो है तुम उसके जोखिमदार हो। इसके लिए बहुत ध्यान और सिंसियरिटी से इंजन चलाओ। जब भी दुआ का वक्त हो जाए तो तुम दुआ के टाइम में मुझको याद कर लो और नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर दुआ पढ़ लो। जो ट्रेन है वो तो पैसेंजर ट्रेन घंटे 2 घंटे के बाद तो खड़ी होने वाली है किधर स्टेशन के ऊपर। तो माँ फरमाया दुआ का टाइम होवे और ट्रेन चल रही है, तुम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते तो मेरे को याद कर लो दुआ के टाइम पे, और नेक्स्ट स्टॉपेज के ऊपर तुम अपनी दुआ पढ़ लो। परोड़िया की बंदगी के लिए जब पूछा तो मौला फरमाया कि सुबह की जो वक्त होता है उस वक्त भी तुम मुझको याद कर लो, कंसंट्रेशन मत करो, लेकिन अपने दिल के अंदर, मन के अंदर अपने बोल को याद करते रहो। और उसके बाद जब भी तुमको फुर्सत मिल जाए तो तुम बैठ के थोड़ा 15, 20, 25 मिनट भी जितना बन सके तुम इबादत कर लो, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। फिर मौला को कहते खुदावंद दुआ करो कि ये रात की मेरी ड्यूटी निकल जाए ताकि मैं अच्छी तरह से इबादत भी कर सकूं, जमात खाने में भी आऊं। माँ बाप ने दुआ फरमाई और उसकी ड्यूटी बदल गई। कहने का मतलब यह है कि इंसान अगर बहाने न बनावे और मौला को कहे कि या मौला मुझे इसमें से निकाल, तो मौला जरूर उसको निकालेगा। शुरुआत के अंदर इधर जो लोग आए, कई लोग रात की ड्यूटी करते थे, कोई किसी फैक्ट्री के अंदर काम करे या किसी और बिजनेस फॉर्म में काम करे, जमात खाने के टाइम पे काम होता है। तो खुदा को कहो या मौला रिज़्क तो तू देता है, तू तो हर चीज का मालिक है, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हम अपनी दुआ में पढ़ते हैं खरेखर तू हर चीज की कुदरत वाला है। या मौला मैं जमात खाने नहीं जा सकता और इस वक्त तुमने मुझे रोजी दी है, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। या मौला ऐसी रोजी दे कि मैं रोजी भी पैदा करूँ और जमात खाने भी जाऊँ, तो खुदा ताला उसकी जरूर मदद करेगा। इस समझ फरमाते हैं कि तुम अपने दिल में से बहाने छोड़ दो और गुरु के, मुर्शिद के, हज़रत इमाम के फरमान के ऊपर अमल करो। गुरु का जिनान कमाओ, यानी उसके फरमान पे अमल करो। नर प्रसादे फिर शमस बोलिया, मौलाना हज़रत इमाम की रहमत से फिर शमस बोलते हैं सच्चा सामी ने आराधो, सच्चे मौला की इबादत करो। प्रसादे के शब्द में मुझे याद आया कि हम कभी कभी सतारा डालते हैं ना जमात खाने में, तो सतारे की तस्बीह में हम आखिर बोलते हैं या मौला सतारे जी प्रसादे हमारी ये तस्बीह कबूल कर। सतारे के प्रसादे नहीं होता, प्रसादे पीर जे प्रसादे कबूल करिए, सतारे के प्रसादे नहीं या कोई तस्बीह के प्रसादे नहीं। प्रसादे कहते हैं फॉर द सेक ऑफ शाह पीर,
فار دی سیک آف امام، فار دی سیک آف نبی، تو یہ ہوتا ہے کہ نر پرساد ہے کہ مولانا حضرت امام کی سیک اور اس کی رحمت سے پیر شمس بولتے ہیں کہ تم اپنے مولا کو، سچے شاہ کو، اس کو سریو، اس کی فرمان برداری پہ چلو تو تمہیں دین اور دنیا کے اندر سکھ شانتی محبت ملے گی۔ مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ لے، ہر بدیوں برائیوں سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، آفت بلائیں دور کرے، آپ کی مولا ہر نیک امید پوری کرے، آپ کی ہر دعا قبول کرے، رسم سکریت میں پورا کرے، اتفاق محبت دے لے، کٹنب قبیلے جملے جماعتوں میں صلاح سمت دے لے، پاک روزی رزق دے لے، کمانی میں برکت دے لے، مال جان میں اولاد میں برکت دے لے، تندرستی دے لے، بیماری مشکل دور کرے، آبرو عزت سلامت رکھے، دین میں دنیا میں چڑھتی کرے، مولا دین میں دنیا میں آپ پہ راضی ہوئے، زہر باطن دیدار نصیب کرے ہے زندہ۔